مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہیں. پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہے، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. اگر والدین اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی. لیکن دنیا میں اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے. تو والدین یہ نہ سمجھے کہ جس طرح اولاد پر ہمارے حقوق ہے تو ہم پر کچھ نہیں، ان پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. شعور اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فقدان ہے. سمجھتے ہی نہیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. اور یہ سمجھ لیا کہ جناب عالی حقوق یہ ہو گئے کہ بچے کا کیریئر اچھا بنا دیں، لہذا بچے کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، پروفیسر بنا لیں، پی ایچ ڈی کروا لیں، ایم ایس کروا لیں، ایم فل کروا لیں، جناب عالی ماسٹر کروا لیں. تو اولاد کا کیریئر بنانے کے لیے دن رات ایک کر دینا والدین سمجھتے ہیں یہ اولاد کے حقوق ہیں. اگر اولاد کے یہی حقوق ہے تو یہی اولاد ڈاکٹر بننے کے بعد والدین سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ یہی اولاد والدین کے سامنے زبان کیوں چلاتی ہے؟ یہی اولاد جو ڈاکٹر بن چکی ہے اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں کیوں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے؟ جب دنیا میں آپ کسی چیز کے حقوق ادا کرتے ہیں تو رزلٹ پورا آنا چاہیے. آپ نے یہ پنکھا لگایا، پنکھے کی مکمل وائرنگ کر دی، پاور فل آ رہا ہے، اچھی وائرنگ ہو چکی ہے، بٹن آپ چلا رہے ہیں پھر بھی پنکھا نہیں چل رہا، تو مطلب یہ ہے کہ اس پنکھے کے حقوق ادا نہیں ہوئے، کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے.
آپ نے بیج ڈال دیا ہے، کھاد اچھی تھی، مٹی اچھی تھی، پانی ڈال دیا، پھر بھی بیج پھوٹ نہیں رہا، پھر بھی دانہ نکل نہیں رہا، پھر بھی جو ہے پھل نکل نہیں رہا، درخت نکل نہیں رہا، تو ضرور نہ ضرور کوئی نہ کوئی حق اس کا رہ گیا۔ آپ مکینک ہے، آپ نے انجن بنا لیا ہے، اچھے اچھے پرزے اس کے اندر ڈال دیے ہیں، آئل ڈالا جا چکا ہے، پرزے فٹ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی انجن اسٹارٹ ہو کے نہیں دے رہا، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، کوئی بات ہے جو انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا، ورنہ تو آپ نے تو سارے حق ادا کر دیے۔ تو دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ جب کسی چیز کے پورے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو رزلٹ 100% آتا ہے، اگر نہیں آتا تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ جھول رہ گیا ہے۔ تو اولاد کے اگر حقوق کو یہی سمجھ لیا جائے کہ اولاد کا کیریئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، تو یہی اولاد نافرمان کیوں ہوتی؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں کچھ کمی رہ گئی۔ اگر اولاد کے پورے حقوق ادا کیے جاتے تو یہ اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، گلے گلزار ہوتی، آپ کی فرما بردار ہوتی، چونکہ آپ نے پورا حق ادا کیا ہے نا بھائی۔ جب کسی چیز کا بھی آپ حق ادا کر لیتے ہیں تو رزلٹ 100% ہوتا ہے، اور جہاں پر حق پورا ادا نہیں کیا جاتا تو پھر وہاں پر رزلٹ میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اولاد کا کیریئر بنانا معلوم ہوا کہ یہ اولاد کے مکمل حقوق میں سے نہیں ہے، کہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا کہ بس یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اب یہی اولاد جب بڑی ہو رہی ہے تو اپنے باپ کو جب مزدوری کے کپڑوں میں دیکھتا ہے تو اسی ڈاکٹر کو اپنے دوسرے ڈاکٹر دوست کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ کیوں بھائی شرم آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے کپڑے میلے، تو اس کو اس کے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مطلب کہیں پر کچھ باقی رہ گیا۔ تو اولاد کے حقوق میں صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کا کیریئر بنایا جائے، اس کیریئر بنانے کے چکر میں اولاد کو بعض ماں باپ ڈاکو بنا دیتے ہیں، چور چکا بنا دیتے ہیں، ظالم بنا دیتے ہیں، قصائی سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز نہیں ہیں جو اسپتالوں میں ہیں، تو ایک حاملہ خاتون ان کے پاس جاتی ہے اور جو ہے 6 مہینے تک دوائیاں کھا رہی ہے، 6 مہینے بعد وہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں چند ٹرکوں کے لیے، یعنی گدھا گھوڑا کتا ایسے ہی بچے دے رہے ہیں، اور جو حاملہ خاتون ہے اس کو جو ہے چیر پھاڑا جا رہا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ جس اولاد کا کیریئر بنانے جا رہے تھے وہی جو ہے اب لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، وہی اب لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، حرام ذریعے سے روزی کما رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے لوگوں کے مال پر۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پر آپ نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے تو اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر ہے اور وہ دھوکے بازی کر رہا ہے، غلط ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہے، غلط دوائیاں لکھ کر دے رہا ہے، تو اس میں ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ نے اس کو ڈاکٹر تو بنایا، لیکن ماں باپ نے اس کے دل میں خوف خدا کو نہیں ڈالا، ماں باپ نے اس کو اللہ سے نہیں ڈرایا، ماں باپ نے اس کو رزق حلال کھانے کی برکتیں نہیں بتائی، رزق حلال کھانے پر اس کو جو ہے براگیختہ نہیں کیا، اس کو ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن خوف خدا اس کے دل میں نہیں ڈالا، تو آج یہ بے ایمانی والی زندگی گزار رہا۔ تو اولاد کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا کیریئر بنا دیا جائے، اولاد کے جو اسلامی حقوق ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے، زمانہ جاہلیت کی طرح مار نہ دیا جائے۔ جس طرح آج بھی جاہل لوگ جو ہے اسپتالوں میں پوچھتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا، لڑکی ہے تو وہ مروا دیتے ہیں،
بولے لڑکی نہیں چاہیے ہمارے کو، یہ لو 10,000 20,000 30,000 اس کو ختم کروا دو۔ تو سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اولاد کو مال کی خشیت کی وجہ سے جو ہے، ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ پھر اولاد کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اچھا نام اس کا رکھنا۔ یہ ماں باپ پر حق ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کا معنی اچھا ہو، برکتی نام ہو۔ ایسا نہیں کہ بس نئے نئے نام کی جو ہے چکر میں اب نام کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ میرا بچہ منفرد ہو جائے، اچھا سا منفرد نام ہو، بس میرا بچہ الگ ہی نظر آئے۔ ایسا نہیں ہو، بلکہ برکت نام ہو سکے صحابہ کے نام پر نام ہو، انبیاء کے ناموں پر نام ہو، بزرگان دین کے ناموں پر نام ہو، تاکہ برکت نصیب ہو۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ پھر اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ جب اولاد کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ جو عقیقے میں آپ نے بکری ذبح کیا ہے، تو وہ ذبیحہ کس قدر اولاد کے اوپر سے آزمائش اور بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اس کو ہم سمجھ اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ جب گوشت رشتہ داروں کے پاس اور غریبوں کے پاس پہنچتا ہے، اور جب ان کی دعاؤں کی برکتیں آپ کی اولاد پر اترتی ہے، تو اس کو تو اب دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر برکتیں ملتی۔ تو کوشش کر اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں دن۔ اگر توفیق نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو پھر زندگی میں جب چاہے نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنی اولاد کا عقیقہ کروں گا، نیت یہ ہو۔ پھر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس سے شفقت اور محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ باپ جب اس کے سامنے آئے تو آج کل کی جس طرح اولاد کہتے ہیں ابے نفسیاتی آ گیا، باپ کو بولتے ہیں ابے میرے ابو آ رہے ہیں یار، چپ ہو جا، کڑ کڑ کرے گا ابھی، یہ باپ کو بولتے ہیں۔ جو باپ جو ہے اس کے دوستوں کے سامنے اپنے بیٹے کو 4 گالیاں دے کر سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشتا، تو وہ باپ سن لے کہ اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کے دوستوں کے سامنے اس کا بیٹا اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے باپ کو نفسیاتی کہتا ہے۔ لہذا جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کریں، اتنی محبت، اتنی شفقت کہ جب زندگی کے جس موڑ پر آپ جو کہیں پھر وہ اس کو قبول کریں۔ میرے باپ نے کہا، میرے باپ کی چاہت یہ ہے، اتنی محبت۔ حضرت اقرا بن یابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو چوما، تو حضرت اقرا بن حابس کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی چوما نہیں ہوں، کبھی بوسہ نہیں لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنی اولاد پر شفقت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد سے محبت کی جائے، ان پر شفقت کی جائے۔ پھر اولاد کا حق یہ ہے کہ یکساں سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور بچوں کو بھی تم نے غلام دیے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، کہ اسلام ہے
کہ آپ اپنے ایک بچے کو 1,00,000 روپیہ دیں گے تو سارے بچوں کو 1,00,000 روپیہ دینا ہے. کسی بچے کے دل میں یہ کھٹکا پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تو امی نے ابو نے اتنے پیسے دیے مجھے نہیں دیے, اس کو گھر دے دیا مجھے نہیں دیا, اس کو فلاں کاروبار دے دیا مجھے نہیں دیا. یکساں حقوق زندگی میں. مرنے کے بعد تو شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم ہوگی, ہم مرنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. مرنے سے پہلے اولاد کو باپ جتنا دے گا برابر دے گا, یہ اولاد کا حق ہے. آج کل اولاد کہتی ہے ماں باپ کو کہ ہمیں ہمارا حق دے دو بھائی, ہم الگ ہو رہے ہیں, ہمیں ہمارا حق دے دو. کون سا حق بھائی, کیا ہو گیا, وہ تیرے باپ کا ہے, وہ زندہ ہے, تو اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. یہ سن لے اولاد بھی. آج کل کہتے ہیں ہمارا حق ہمارے کو دے دو. کون سا بھائی, لے کر آیا تھا کہ آسمان سے؟ تو ماں باپ کے پیسے کو اولاد حق کہہ کر نہیں مانگ سکتی جب تک ماں باپ حیات ہیں. ہاں, ان کی وفات کے بعد جو شریعت کہتی ہے وہ حق ان کو ملے گا. باقی زندگی میں ہمارا حق دے دو, کون سا حق بھائی, جاؤ اپنا کام کرو. تو زندگی میں ماں باپ اگر تقسیم کرنا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے, کوئی اولاد ان کو مجبور نہیں کر سکتی. تقسیم کرنا چاہے تو جو جس اولاد کو دے تو ساری اولاد کو اتنا ہی دے, یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. پھر اولاد کی اچھی تربیت کریں, یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اب تربیت تو سکھ بھی کرتا ہے, عیسائی بھی کرتا ہے, یہودی بھی کرتا ہے, ہندو بھی کرتا ہے, سبھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو کون سی تربیت؟ اسلامی تربیت. اسلامی تربیت. اور اسلامی تربیت کس طرح ہوگی اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا نا. ایسے تھوڑی آپ رات کو سوئیں گے تو خواب میں نظر آئیں گے آگے بچوں کی اس طرح تربیت کر لو جی تربیت ہوگی. پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے تربیت اولاد, چھوٹی سی کتاب ہے, 4-5 گھنٹے میں پوری پڑھ لیں گے آپ. وہ پوری کتاب پڑھیں, جو ماں باپ ہے وہ پڑھیں, سیکھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. ورنہ تربیت کی آپ بات کرتے ہیں تو تربیت تو سکھ عیسائی بھی کرتا ہے اور ہندو بھی کرتا ہے. ہمیں اسلامی تربیت کرنی ہے, ایسی تربیت کہ جب آپ کا انتقال ہو تو قبر میں بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہو, ایسی تربیت کہ آپ کے مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کی اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آ رہے ہو. ایسی تربیت, یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے. تو یہاں پر سارے ماں باپ کو میں کہوں گا تربیت اولاد یہ کتاب لیں, یا پھر جو ہے ویب سائٹ سے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. موبائل ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, پہلے دعوت اسلامی لکھے, پھر ڈاٹ لکھ دیں, اور پھر تربیت اولاد لکھ دیں تو کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. PDF فری ڈاؤن لوڈ لکھ دیں تو فری ڈاؤن لوڈ آ جائے گا, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اسے پوری پڑھ لیں. سیکھنا پڑے گا نا. تو یہ بھی اولاد کے حق میں سے ہے. اب اولاد کی حق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دیں. اب جب اسلام نے حقوق بیان کر دیے, اب جب اسلام نے حقوق بیان کر دیے تو مزید یہ ہے کہ اس حقوق کے اندر کسی قسم کی ایڈنگ کوئی نہ کرے. جس طرح ہمارے یہاں پر پاکستان میں ایوان بالا سے, دونوں ایوان بالا سے بل پاس ہوتا ہے کہ باپ نے اگر جو ہے اولاد کو زد و کوب کیا, ڈانٹا, تو اولاد جو ہے اگر تھانے میں شکایت کر دے تو 3 مہینے سے 3 سال تک کی اس کو سزا ہو سکتی باپ کو. اور باپ جب جیل میں سے آئے گا تو اپنی اولاد کو ساتھ رکھے گا, اور پھر باپ تو یہی کہے گا کہ میں نے بیٹا پیدا کیا ہے, اپنا باپ پیدا تھوڑی کیا ہے. تو یہ اس قسم کے بل جو غیر شرعی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور بل پاس یہ ہوا کہ اگر اپنی بیٹے کو زد و کوب کیا تو باپ کو تھانے جانا پڑے گا اور پھر جیل جانا پڑے گا.
یعنی بیٹی اگر اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پر لے کر آتی ہے تو باپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا۔ یہ پاکستان میں ہو رہا، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جیسے یورپ نے کیا۔ یورپ میں یہ ہوا کہ جو شادی کرے گا اور عورت کو طلاق دے گا تو اس کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ اب یورپیوں نے، انگریزوں نے شادی کرنا ہی چھوڑ دی، بھائی آدھا حصہ کون دے؟ تو پھر وہ کس میں لگ گئے؟ حرام کاری میں لگ گئے۔ تو یہاں پر بھی اگر ایسے بل پاس ہوں گے جس میں جو ہے مرد کو، کہ جس نے ہمیشہ بچوں کے لیے اور اپنی بچی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اپنے خون کو بہایا، اپنے پسینے کو بہایا، اس کو اب خانسامہ بنا دیا جائے گا، تو پھر وہ کہے گا کون شادی کرے؟ شادی کر کر کون پھنسے؟ تو پھر وہ کہاں پر جائے گا؟ حرام کاری کی طرف جائے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایوانے، دونوں ایوانے بالا سے یہ بل پاس ہوا ہے، دونوں ایوانے بالا سے، اور یہود و نصارہ کو خوش کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ سعودی لوگ یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، وہاں پر ہمارے کزنز ہیں جدہ میں، وہ کل جو ہے بچوں کو جھولے کھلا رہے ہیں، تو وہاں پر رش لگا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب رش لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کو۔ سنیما کھول رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شراب کھانے کھل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، کعبۃ اللہ میں جو ہے کرونا آ چکا ہے، کعبۃ اللہ میں مسئلہ ہے، کعبۃ اللہ میں جو ہے انہوں نے لمیٹڈ جو ہے رش کر دیا، کرونا آ گیا ہے وہاں پر۔ اصل میں کرونا نہیں آیا، وہاں پر یہود و نصارہ کو خوش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کے مریدین ہیں، ان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ویسے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام مخالف بل آتا ہے تو یہ سب کے سب مل جاتے ہیں۔ تو سوائے ایک دو آدمی کے اس بل کی کسی نے مخالفت نہیں کی، جو خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے علماء اہل سنت نے اس پر کانفرنس بھی کی، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس پر بیان ریکارڈ کروایا، اور برملا کہا کہ یہ جو ہے بل غیر شرعی ہے اور غیر فطری ہے اور غیر آئینی ہے۔ آئین بھی جو ہے اس بل کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے قانون وہی بن سکتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لہذا حکومت سے جو ہے یہ درخواست کریں گے کہ بل کو واپس لے اور پھر سے دیکھیں اور یہود و نصارہ کو خوش نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے، تو یہ جو تمہاری ناکامیاں ہیں نا وہ ختم ہوگی، ورنہ ناکام اور نامراد آئے تھے اور ناکام اور نامراد ہی لوٹو گے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ناراض کرتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں لے جاتا، بربادی کے سوا کچھ نہیں لے جاتا۔ لہٰذا اپنے آقاؤں کو جو ہے پس پشت ڈالے اور اللہ اور اس کے رسول کی مانے، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے آئین کی حفاظت فرمائے، اور یہود و نصارہ مکمل جو ہے اپنی طاقت و قوت کے ساتھ اس وقت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ختم ہو جائے، اور جو ہے ان کی عبادتوں میں ہم رخنہ ڈال لیں، ان کی عبادت گاہوں میں ہم رخنہ ڈال لیں۔ کعبۃ اللہ تک پہنچ چکے ہیں، کعبۃ اللہ تک، کعبے میں جو ہے رش انہوں نے ہٹا دیا، حج کو بالکل لمیٹڈ کر دیا، 60 لاکھ کے حج کو 60,000 کر دیا۔ اب دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جب کعبۃ اللہ تک وہ پہنچے ہیں تو پھر پاکستان تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان اور اس کے آئین کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔